کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے سو وہ حق کو سن سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کی رب کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر ہے، لوگو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، بس کیا ہم غالب آ جائیں؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے واضح کر رکھی تھی۔ بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور وہ بول اٹھے، ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے، اور جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو جو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم اس ملک سے اس کے قطبی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، تو تم عنقریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت سے کاٹ دوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں، اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ اور اپنے جابرانہ اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔
لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو کہا کہ چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے، خبردار ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے اے موسیٰ تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کیے رکھی اور وہ نہایت مجرم قوم تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلہ سے جو اس آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔